علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم سچے بندوں کی صحبت اور ان کے ساتھ کو فرض کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والے صحابہ اکرام کی توبہ کو قبول فرمایا تو تب اللہ پروردگار نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، اب اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنا۔ یہ ساتھ اللہ کے بندوں کا علم الہی کے حصول میں فرض عین ہے۔ جب تک کوئی علم الہی کا حصول اللہ کے بندوں سے نہیں کرتا، اس کا ظاہر عمل سے اور اس کا باطن علم سے خالی ہوتا ہے۔ عمل کرتا ہے تو حرام عمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ علم الہی ہے جو دین کی تعلیم ہے، جس میں عمل جو ہے وہ اللہ پروردگار کی رضا والا ہوتا ہے، وفا والا ہوتا ہے، ورنہ عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جس عمل میں اللہ کی رضا و وفا نہیں ہوتی وہ اللہ کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ اس نے جس کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا ہوتا ہے وہ جانے راضی ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ راضی کرنے والا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لا شریک اللہ، اللہ ہی ہے جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا معاملہ جانے۔ جب کوئی امام کی امامت میں نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو امام جو نماز پڑھانے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ رضا کو دیکھنے کے بعد، علم الہی کے حصول کے بعد، وہ جب نماز پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ کی رضا میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و رسول کی امامت فرمائی۔ جس دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ معلم اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پروردگار نے جمیع ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا عظیم بندہ مبعوث فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو علم الہی کی تعلیم دیتا ہے اور علم الہی کی ادائیگی میں نماز پڑھا کر، ان کے ساتھ گفتگو فرما کر، ان کے ساتھ چل کر، ان کے ساتھ پکڑ کر، یہ سارا کچھ علم الہی کا علم عطا فرما رہا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی رضا و وفا ہوتی ہے۔ بغیر معلم کے، بغیر اللہ کے صادق بندے کے کوئی علم الہی کے حصول کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اگر ان کی امامت میں نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ یہ ان کے ساتھ کا حاصل کرنا عبادت ہوگی تو امامت ہوگی، اور عبادت کے علاوہ اگر زندگی ہوگی تو زندگی میں ان کا ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ کھایا ہوگا، ان کے ساتھ پیا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ان کے ساتھ چلا ہوگا، ان کے ساتھ جہاد کیا ہوگا۔ یہ صحابی اسی لیے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا میں چلنا نصیب ہوا، اللہ کی رضا میں بولنا نصیب ہوا، اللہ کی رضا میں پکڑنا نصیب ہوا،
کیا کچھ نصیب نہیں ہوا؟ جب وہ اللہ کے بندے کی صحبت میں ہوتے تھے تو علم الہی انہیں عطا ہو رہا ہوتا تھا۔ علم الہی میں معلم جو ہوتا ہے وہ جو اپنے اللہ پروردگار کا سنتا ہے، اپنے اللہ پروردگار کا مشاہدہ دیکھتا ہے، وہ زبان سے بول رہا ہوتا ہے جو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، باطنی مشاہدہ کیا ہوتا ہے، جو اس نے باطنی سنا ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے، اپنے کھانے سے بتا رہا ہوتا ہے، اپنے پینے سے بتا رہا ہوتا ہے، اپنی امامت جو عبادت کی کرتا ہے اس سے بتا رہا ہوتا ہے، جہاد سے بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ جو بتاتا ہے اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساتھی ہیں جو ساتھ کے علم کو پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ کا علم جو ہے یہ علم الہی ہے۔ امامت میں وہ ساتھ کا علم پاتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ زندگی میں وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو ساتھ کا علم پاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اللہ پروردگار حکم دیتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب اے پیچھے رہ جانے والے صحابہ، توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ پروردگار کی طرف رجوع جو ہے مان لیا گیا ہے۔ اب کیا کرنا؟ علم الہی کے حصول کے لیے اب اللہ کے بندے کے ساتھ رہنا کہ ساتھ کا علم اور ہے، نفس کی پاکی کی معلومات کا علم اور ہے، عبادت کی ادائیگی کی معلومات کا علم اور ہے۔ یہ ساتھ کا علم اگر کسی کو ملتا ہے تو یہ ساتھ کا علم ایسے ہی ہے جیسے امامت اللہ کے بندے کی ہے، اور امامت میں نماز پڑھنے والا یہ مقتدی ہے۔ جب یہ ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز ظاہری اس نے پڑھی ہوتی ہے، حقیقت میں اللہ کے بندے نے پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ جو سنتا ہے محبوب کی، جو دیکھتا ہے محبوب کو، اس میں ادائیگی کروا رہا ہوتا ہے، امامت کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ پڑھنے سے یہ ساتھ کا علم ہے جس میں وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ زندگی گزارنے والا ہے جو ساتھ کے علم میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، جو دنیا میں ساتھ اللہ کے بندے کے ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نبی رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی رسولوں کے غلام جو اللہ کے بندے ہیں، جو تعلیم دینے والے معلم ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، جمعہ تو ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر جگہ امام اللہ کا بندہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کو دیکھتا ہے تو باہر امامت کراتا ہے، جو اللہ کو سنتا ہے اور باہر امامت کراتا ہے، جو اللہ کی رضا کا علم رکھتا ہے، کھاتا کھلاتا ہے، پیتا پلاتا ہے، اٹھتا اٹھاتا ہے، بیٹھتا بٹھاتا ہے، لڑتا لڑاتا ہے، چلتا چلاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اسے علم الہی کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ حکم اور حکم کی تعلیم جو ہے اس کی معلومات ہوتی ہیں، یہ کتابوں سے بھی مل جاتی ہیں، یہ دیواروں پر لکھی بھی مل جاتی ہیں، یہ ایرے گہرے ہر ایک سے مل جاتی ہیں، یہ بچے سے بھی مل جاتی ہیں۔ یہ معلومات اور ہیں، علم الہی اور ہے۔ علم الہی دینے والا اللہ کے علم کا وارث ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی علم الہی نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وراثت ہو نہ، اور وہ وراثت بانٹنے کے قابل بنایا گیا ہو، نہ اللہ کی طرف سے وہ اس قابل ہوتا ہے، اور نہ مخلوق کے قانون میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جیب میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ دیتا پھرے۔ نہ دنیا کی نظر میں یہ بات درست ہے، نہ اللہ پروردگار کے علم کی یہ بات ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کہ تقوی میں کیا ہے؟ اللہ کا ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کے حصول میں جو لگے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی میں اللہ پروردگار کا ساتھ ہے۔ یہ ساتھ کا علم ہمیشہ جسے بھی ملا ہے اللہ کے بندے سے ملا ہے جو علم الہی کا وارث ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو جاننے والا ہے جس نے اللہ کے بندے کی صحبت کو کبھی مس نہیں کیا، ضائع نہیں ہونے دیا، اور جب تک زندگی ہے، زندگی کا لمحہ بھی موجود ہے، تو زندگی کا جو اصل حصول ہے وہ علم الہی ہے، اور عبادت کا جو اصل مقصود ہے وہ علم الہی ہے۔ عبادت ہو تو اللہ کے ولی، اللہ کے بندے کی قیادت کے اندر ہو، امامت کے اندر ہو، اور اگر زندگی گزرے
تو اللہ کے بندے کی صحبت لمحے کے اندر زندگی گزرے۔ یہ ہے وہ زندگی جو اللہ پروردگار ہم پر فرض عین بناتا ہے، اور صحابہ اکرام کا وہ حکم ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن اب یہ امر حکم یاد رکھنا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے ساتھ کے لیے اللہ کے بندے کے ساتھ کو لازم پکڑے رکھنا، یہ زندگی کا مقصود جو اللہ بندے کو دیتا ہے یہ نہایت ہی اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اس بات کو نہیں جانتے انہوں نے کتابوں کو کافی سمجھا ہے، انہوں نے عبادت کو کافی سمجھا ہے، انہوں نے اللہ کے ذکر کو کافی سمجھا ہے، اور جو حقیقت رحمت و محبت جانتے اور رکھتے ہیں انہوں نے امام کو کافی سمجھا ہے، انہوں نے اللہ کو کافی سمجھا ہے، انہوں نے نبی رسول کو کافی سمجھا ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو کافی سمجھا ہے۔ جو ان کو کافی جانتے ہیں، سچی بات یہ شافی والی بات ہے، اور جو کتابوں کو عبادتوں کو کافی جانتے ہیں انہیں کیا پتہ یہ کتابیں ان کی طرف سے آئی ہیں اور عبادت ان کے لیے کی گئی ہے۔ اگر وہ نہیں کافی شافی تو یہ ساری چیزیں کافی شافی وہ سمجھتا، جانتا، مانتا ضرور ہے، لیکن حقیقت کا اسے علم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، اس لیے اس ساتھ میں دو ساتھ ہیں، یا اللہ کے بندے ہو جاؤ یا اللہ کے بندے ہونے کی کوشش کرو۔ یہ کوشش کرنے والا ہے جو اللہ پروردگار کے بندے اور اللہ کے بندے کے ساتھ ہونے والے سے محبت کرتا ہے کہ اس کی کوشش چلنا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اللہ کے بندوں کی صحبت میں، شاگردوں کی صحبت میں، استادوں کی صحبت میں پہنچتا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ